السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنی جو ہے اسلامیات اختیاری 9th کلاس اینڈ 10th کلاس کی جو اسلامیات اختیاری ہے، آج ہم اس کا سلیبس جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور آج جو ہے وہ ہم اس کا پہلا لیسن جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کا انشاءاللہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے وہ ہم ہر لیسن کے لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ہماری جو ساتھ میں فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات لازمی ہے اس کا سلیبس بھی ہمارا ساتھ ساتھ سٹارٹ ہے، اور فرسٹ آف آل ہم ہر کلاس کی اسلامیات جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بکس کا انشاءاللہ مطالعہ کیا جائے گا۔ تو ہر لیسن کے لاسٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا آبجیکٹیو بھی دیں گے، اور 5 ایئر کے جو پاسٹ پیپر ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ود آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا پہلا لیسن جو ہے، آج پہلے لیسن کو آج ہم ریڈ کریں گے، اور ہمارا پہلا لیسن جو ہے وہ اس کی جو سورۃ انفال ہے، سورہ انفال، اس کی آج ہم ایکسرسائز نمبر 1 ریڈ کریں گے۔ ایکسرسائز نمبر 1 میں جو کوسچن نمبر 1 ہے اس میں ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نمبر 1 پوائنٹ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ جو ہے یہ اسلامیات اختیاری کے نوٹس ہیں کلاس 9 کے، اردو میں مینس کے جماعت ناہم کے جو ہیں یہ نوٹس ہیں اسلامیات اختیاری کے، اور اس کا کوسچن نمبر جو 1 ہے وہ ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورہ انفال کا فرسٹ کوسچن ہے۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ سچے اور کامل مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر سے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور انہیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے وہ ہے ایمان میں اضافہ۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 3 ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے سارے کام اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہی ہے، اس لیے ان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل مزید بڑھ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ مومن اگر ایک طرف سے ڈرنے والے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، مومن اگر ایک طرف سے ڈرنے والے مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرتے، اور نماز کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو مومن ہے وہ نماز کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 5 ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال سے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو مال کماتے ہیں اس سے زکوٰۃ اور صدقات بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کوسچن نمبر جو 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور کوسچن نمبر جو 2 ہے وہ ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ یہ مسٹ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ کے پاس یہ بکس پر کوسچن جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کے نوٹس بنا لیں اس ویڈیو سے، یہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ نوٹس جو ہیں جتنے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جتنے لانگ کوسچن آپ سٹارٹ کر کے لکھیں گے ایگزام میں جو ہوتا ہے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور بعض جو اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ بہتری کے ساتھ ریڈ نہیں کر سکتے، زیادہ لمبا کوسچن جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کو میں یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ اگر آپ کے یہ جو ایک کوسچن کے 10 مارکس ہیں تو آپ چاہے اس کوسچن کو جتنا بھی لمبا کر کے لکھیں، اس کے ایگزام کے لاسٹ میں اس کے جو مارکس ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف 10 ہی ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ بے شک 2 پیج پڑھ لیں یا 3 پیج میں ایک کوسچن کو مکمل کریں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے آپ جتنا بھی شارٹ کر کے لکھیں گے یہ آپ کے لیے مسٹ ہے، اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ زیادہ اچھے سے اس کو ریڈ کر سکیں گے۔
تو کوشچن نمبر جو 2 ہے وہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، مکہ والوں کی تجارت زیادہ تر شام سے ہوتی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کفار اس قافلے کے کمائے ہوئے مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی اور کہا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا مال غنیمت عطا فرما دے۔ صحابہ کرام نے دعوت قبول کی اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ باہر نکلے۔ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے وہ ہے ابو جہل کا لشکر۔ یہ گروہ ابو جہل کی نمائندگی میں تھا۔ ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ ابو جہل کی نمائندگی میں تھا۔ جب ابو سفیان نے یہ خبر سنی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اس نے مکہ میں ابو جہل کو اطلاع دی کہ جنگی لشکر کے ساتھ ہماری مدد کو پہنچو۔ ابو جہل فوراً 1000 سپاہیوں کا لشکر ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کی لشکر کی مدد کر سکے۔ تو یہ جو کوشچن نمبر جو 2 ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کوشچن نمبر جو اس کا 3 ہے وہ ہے مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ جو ہے یہ آیت ہے، اس کا آپ کو ہو سکتا ہے مے بی کہ آپ کو جو لانگ کوسچن ہے ان میں یہ آیت آ جائے کہ آپ اس کا ترجمہ بیان کریں یا اس کی تشریح بیان کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مے بی آپ اس کو یاد کر لیں، یہ زیادہ مسٹ ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں تعلقات کو درست کرو۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے مفہوم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو حکم تمہیں اللہ دیں اسے پورا کرنے میں دیر مت کرو۔ اس آیت کا نزول اس طرح ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے کافروں سے بہت مال غنیمت حاصل کیا تو اس کی تقسیم پر مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلی جنگ تھی اس لیے مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں کوئی اسلامی اصول موجود نہ تھا۔ جھگڑا پیدا ہونا۔ عربوں میں پرانے دستور کے مطابق صحابہ کرام میں جن لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتے تھے۔ دوسری طرف کفار کا پیچھا کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور صحابہ کرام بھی حصہ لینے کے دعوے دار تھے۔ اس طرح ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اللہ کا حکم، جب جھگڑا طول پکڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے اس کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ تعلقات درست کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اور آپس میں صلح رکھو، تو ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور اس رشتے کو نہ توڑو بلکہ ان باتوں کو بھول کر آپس کے تعلقات درست رکھو۔ آیت نمبر جو 2 ہے، مینس کے اردو کے مطابق جو آیت نمبر الف تھی وہ ہم نے ریڈ کر لی۔ اب ہم آیت نمبر جو با ہے وہ ہم ریڈ کریں گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مفہوم، اس آیت کا جو مفہوم ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ میری بات مانو، حالات جیسے بھی ہوں، میرا حکم جب نازل ہو جائے تو اسے فوراً مان لو کیونکہ میری اطاعت تمہاری نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے ساتھ جوڑی ہے۔ آیات کا نزول۔
آیت کا نزول۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لوگوں نے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار لگی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس لیے نازل فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ مومنوں کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو مان لیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مفہوم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان زیادہ ہوں گے۔ دلوں کا اطمینان۔ ان آیات کے نزول کے بعد ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے، کیونکہ مومن ہمیشہ اپنے رب کی اور اس کے رسول کی تابعداری میں لگا رہتا ہے، جو ہی حکم ملے اسے فوراً پورا کرتا ہے۔ ایمان کا زیادہ ہونا۔ جب صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لیا تو جھگڑا ختم ہوا، کیونکہ مومن لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر کا انکار اور مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ہماری ایکسرسائز نمبر جو 1 ہے سورہ انفال کی، وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ایکسرسائز نمبر 2 ہے سورہ انفال کی، وہ انشاءاللہ ہم 9th کلاس کی جو اسلامیات اختیاری ہے اس کا جو سورہ انفال ہے، اس سورہ انفال کی جو ایکسرسائز نمبر 1 ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اس کے 3 کوسچن تھے، وہ ہم نے آلموسٹ جو ہیں وہ ہمارے ڈن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ایکسرسائز نمبر 2 ہے 9th کلاس کی، وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ تمام لیسنز کے ہر لیسن کے لاسٹ میں دیا جائے گا۔ جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو آپ بھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔